السلام علیکم۔ آج ہم حضرت واصف علی واصف کی کتاب گفتگو 9 کے ایک بہت ہی خاص اقتباس پر بات کرنے والے ہیں۔ موضوع ہے رمضان میں روحانی اصلاح۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن یہ اقتباس کچھ ایسے زاویے سامنے لاتا ہے جو عام طور پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس اقتباس میں جو گہرے نکات چھپے ہیں انہیں سمجھیں۔ یہ صرف عبادات کی ایک فہرست نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی فریم ورک ہے۔ چلیں پھر اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ روایتی نصیحتوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اچھا؟ جی، یہ رمضان کے معاشرتی ماحول سے بات شروع کرتا ہے، پھر جسمانی تبدیلیوں پر آتا ہے، اور آخر میں ہمارے بزرگوں کے روحانی اثرات تک پہنچ جاتا ہے۔ واہ! تو مقصد یہ ہے کہ رمضان کو صرف ایک رسم کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ ایک تبدیلی کے عمل کے طور پر سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ رمضان میں خود کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ جی، یہ بات تو ہم سب سنتے ہی ہیں۔ بالکل سنتے ہیں، لیکن مصنف اس کی وجہ وہ بڑی دلچسپ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ، لیکن وہ اس روحانی تصور کو ہماری حقیقی دنیا پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف شیطان ہی نہیں بلکہ انسانی شیطان بھی کسی حد تک قابو میں آ جاتے ہیں۔ اچھا؟ ماخذ میں مثال دی گئی ہے کہ جو لوگ کھلے عام گناہ کرتے ہیں وہ بھی مہینے کے احترام میں یا آپ کہہ لیں معاشرتی دباؤ میں رک جاتے ہیں۔ جیسے وہ جوئے والی مثال؟ بالکل، کہ جوا کھیلنے والے بھی اپنا کام روزے کے بعد تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جہاں گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو پہلا بڑا نقطہ یہ ہوا کہ رمضان صرف انفرادی قوت ارادی کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی ایکو سسٹم بناتا ہے۔ بہت خوبصورت اصطلاح ہے۔ ماحول خود آپ کو بہتر بننے میں مدد دیتا ہے، جو سال کے باقی مہینوں میں نہیں ہوتا۔ بالکل، مصنف کا جملہ ہے شر جو ہے وہ کسی حد تک پابند ہو جاتا ہے، یعنی برائی پر ایک سماجی چیک لگ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ ایک بہت طاقتور قوت ہے۔ جب آپ کے ارد گرد زیادہ تر لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے ہوں تو دھارے کے خلاف تیرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ کوئی روزہ نہ بھی رکھے تب بھی وہ سب کے سامنے کھانے پینے سے ہچکچاتا ہے۔ بالکل، یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک سماجی مجبوری بن جاتی ہے، اور یہی وہ موقع ہے جس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا ایک منفی پہلو یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ صرف ماحول کی وجہ سے نیکی کر رہے ہیں اور رمضان ختم ہوتے ہی وہ واپس اپنی پرانی عادتوں پر چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ تبدیلی پھر سطحی ہی نہیں ہوئی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب براہ راست اس کا جواب نہیں دیتی، لیکن اس کا پورا فریم ورک وہ اسی مسئلے کا حل ہے۔ اچھا۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بیرونی ماحول صرف پہلا قدم ہے، یہ آپ کو ایک ٹریننگ گراؤنڈ فراہم کرتا ہے۔ ٹریننگ گراؤنڈ؟ جی، جب آپ کو ایک مہینے کے لیے برائی سے دور رہنے اور نیکی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول ایک نرسری کی طرح ہے جہاں پودا ابتدائی طور پر ایک محفوظ ماحول میں اگتا ہے تاکہ بعد میں وہ سخت موسم کا مقابلہ کر سکے۔ بالکل، تو مقصد صرف رمضان میں نیک رہنا نہیں بلکہ اس مہینے کو استعمال کر کے اپنے اندر ایسی تبدیلی لانا ہے جو پائیدار ہو۔ بہت خوب، تو یہ ماحول ایک سہولت کار ہے، اصل کام تو اندر ہی ہونا ہے۔ جی، اور یہیں سے بات اگلے اور میرے خیال میں زیادہ دلچسپ حصے کی طرف جاتی ہے، جسمانی تبدیلی کی۔ جی، متن میں ذکر ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کی ٹیکنیک بدلتی ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس کا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جسمانی عمل کو ذہنی کیفیت سے جوڑنے کا ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم کی توانائی محدود ہے۔ عام دنوں میں یہ توانائی کھانے پینے، ہضم کرنے اور بہت سی بے مقصد قسم کی فضول حرکات، جیسا کہ مصنف کہتے ہیں، ان میں خرچ ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ جسم کو اس کی بنیادی خواہشات سے روکتے ہیں۔ اس سے توانائی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بچ جاتا ہے، جسم پرسکون ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم ایک طرح سے سٹینڈ بائی موڈ پر چلا جاتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت فعال سٹینڈ بائی ہے۔ جب جسمانی شور کم ہوتا ہے نا تو دماغی اور روحانی حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا۔ آپ کا دماغ زیادہ واضح طور پر سوچنے لگتا ہے۔ آپ کو اپنے اندر کی وہ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جنہیں عام دنوں کا شور دبا دیتا ہے۔
یہ صرف بھوک نہیں، یہ ایک قسم کا جسمانی ریسیٹ ہے۔ اور شاید اسی لیے افطاری کا تجربہ اتنا خاص ہوتا ہے۔ جی، ماخذ اسے صرف بھوک مٹانا نہیں کہتا، بلکہ اس کی خوشی کا موازنہ عید سے کرتا ہے۔ کہا گیا ہے افطاری عید ہوتی ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر بہت وزن رکھتا ہے۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی کمک ہے۔ جب دن بھر کی مشقت اور ضبط کا نتیجہ اتنی پاکیزہ اور شدید خوشی کی صورت میں ملتا ہے تو یہ آپ کے دماغ کو ایک مثبت پیغام دیتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ صرف پیٹ بھرنے کا عمل نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی جشن بن جاتا ہے۔ یہ احساس یہ اگلے دن کا روزہ رکھنے کے لیے ہمت اور تحریک دیتا ہے۔ اور مصنف کے مطابق یہی جسمانی نظم و ضبط یہی بڑی تبدیلیوں کا دروازہ کھولتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جب جسم قابو میں آتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خیال پاکیزہ ہو جاتا ہے، خیال پیور ہو جاتا ہے، خیال لطیف ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ اہم تصور، خود بینی۔ خود بینی یعنی خود کو دیکھنے کی صلاحیت۔ یہ کیا ہے؟ خود بینی کا مطلب ہے خود کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی منافقتوں کو پہچاننا۔ روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ہم مسلسل باہر کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ہمارے پاس رک کر اپنے اندر جھانکنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ روزہ ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر سست کرتا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بیٹھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، میں کون ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ ایک طرح کی جبری خود احتسابی ہوئی۔ آپ اسے جبری کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک شفا بخش عمل ہے۔ جب تک آپ اپنی بیماری کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ علاج کیسے شروع کریں گے؟ درست۔ خود بینی وہ تشخیصی عمل ہے جب انسان اپنے گناہوں اور خامیوں کو دیکھتا ہے، تبھی اس کے اندر توبہ اور اصلاح کی حقیقی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہیں سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حقیقی سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے، جسمانی ضبط سے ذہنی سکون، ذہنی سکون سے خود شناسی اور خود شناسی سے خدا شناسی تک۔ واہ! اور اس اندرونی سفر میں جب ذہن صاف ہو تو ماخذ ایک خاص عمل پر بہت زور دیتا ہے، قرآن پاک سننا۔ جی، سب سے اچھی سننے والی چیز۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کر گئی وہ سننے کا طریقہ ہے۔ جی، اور وہ طریقہ ہی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ قرآن کو ایسے سنو جیسے یہ نازل ہو رہا ہو۔ یہ ایک جی انقلابی جملہ ہے۔ بالکل، یہ سننے کے عمل کو ایک غیر فعال رسمی کام سے ایک گہرے ذاتی اور زندہ تجربے میں بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ تصور کہ قرآن کو ایسے سنو جیسے یہ نازل ہو رہا ہو، یہ سننے میں بہت گہرا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرا ذہن تو فوراً بھٹک جائے گا۔ کیا اس کے لیے کوئی خاص ذہنی کیفیت درکار ہے؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح مشکل کی نشاندہی کی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن سنیں تو اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ یہ ایک 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بجائے یہ تصور کریں کہ یہ پیغام ابھی اسی لمحہ آسمان سے براہ راست آپ کے لیے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے اتارا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مجھ سے مخاطب ہے۔ جی، جب آپ سنیں کہ اے ایمان والو، تو محسوس کریں کہ یہ پکار آپ کے لیے ہے۔ جب آپ جنت کا ذکر سنیں تو اس کی خواہش محسوس کریں، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو اس کا خوف محسوس کریں۔ تو یہ ایک طرح کا ذہنی مشاہدہ ہے؟ گہرا مشاہدہ۔ جی، یہ صرف سماعت نہیں بلکہ پورے وجود کے ساتھ اس پیغام کو وصول کرنے کا عمل ہے۔ اس سے الفاظ کا وزن اور معنی بدل جاتا ہے۔ وہ صرف حروف نہیں رہتے بلکہ زندہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ واہ! اور یہ تعلق صرف خدا تک محدود نہیں ہے۔ کتاب کا اگلا حصہ ایک ایسے تعلق کی بات کرتا ہے جس کا میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارے اپنے بزرگوں سے روحانی تعلق۔ جی، یہ حصہ تو میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ متن میں کہا گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی نیکیاں وہ روحانی طور پر ہم سے جڑی ہوئی ہیں، اور چاہے ہم نیک نہ بھی ہوں، ان کی روحیں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ یہ کیا تصور ہے؟ یہ روحانی ورثے کا ایک بہت ہی گہرا اور تسلی بخش تصور ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے سفر میں اکیلے نہیں ہیں۔ ہمارے نیک آبا و اجداد جیسے دادا یا نانا، ان کی دعائیں، ان کی نیکیاں، وہ ایک پوشیدہ قوت کے طور پر کام کرتی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت تسلی بخش خیال ہے، لیکن اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہماری اپنی کوشش کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہم صرف کٹ پتلیاں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ دونوں کا امتزاج ہے۔
ہماری اپنی کوشش، ہماری نیت، یہ شرط اول ہے، لیکن ہمیں ایک غیبی سہارا بھی حاصل ہے۔ جیسے کوئی بچہ چلنا سیکھ رہا ہو؟ بہت اچھی مثال ہے۔ وہ خود کوشش کرتا ہے، لیکن ماں باپ کی انگلیاں اسے گرنے سے بچانے کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ متن کہتا ہے کہ وہ بزرگ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو بات اس تصور کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، یا تو ہماری اپنی خوشی سے یا پھر غم کے راستے سے۔ جی، وہ تکلیف جسے ہم آزمائش یا ابتلا سمجھتے ہیں، دراصل ان کی طرف سے ایک پکار ہے۔ یہ تو زندگی کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ مشکلات اور تکالیف کو بالکل نیا معنی دیتا ہے۔ اسے سزا سمجھنے کے بجائے ماخذ اسے ان لوگوں کی طرف سے ایک محبت بھری زبردست کھینچ کے طور پر پیش کرتا ہے جو ہماری بھلائی چاہتے ہیں۔ اچھا؟ جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو ماخذ کہتا ہے کہ نہ ماننے والے کے دل سے بھی بے اختیار یا اللہ نکلتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یہ پکار دراصل اندر کی فطرت کو جگانے، ہمیں واپس اصل کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو تو اس کتاب کے مطابق اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی سزا نہیں بلکہ شاید اس کے بزرگ اسے کسی بڑے روحانی راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ جی، یہ ایک انقلابی شفٹ ہے۔ یہ مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی تکلیف بے معنی نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے۔ اور وہ مثال، وہ کاغذ والی مثال تو دل کو چھو لیتی ہے۔ آپ اپنا لکھا ہوا کاغذ ضائع نہیں کرتے تو یہ اپنی اولاد کو کہاں چھوڑیں گے؟ بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ جس طرح ہم اپنی معمولی سی تخلیق کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے بزرگ جو ہماری اصل ہیں، اپنی نسل کو روحانی طور پر بے سہارا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے رمضان کے عملی پہلوؤں سے بات شروع کی، ایک سازگار ماحول، جسمانی نظم و ضبط، اور اس کا اختتام آباء و اجداد کی روحانی رہنمائی کے ایک گہرے، تقریباً صوفیانہ تصور پر ہوا۔ ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ بنیادی نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود کی اصلاح کا راستہ نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی دونوں قوتوں سے مدد پاتا ہے۔ ایک پش اور ایک پل فیکٹر۔ بالکل، ایک طرف رمضان کا اجتماعی ماحول اور روزے کا اندرونی ضبط ہے جو ہمیں نیکی کی طرف دھکیلتا ہے، یہ پش فیکٹر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف ہمارے ماضی سے جڑا ایک گہرا نادیدہ تعلق ہے جو ہمیں برائی سے کھینچتا ہے، یہ ایک پل فیکٹر ہے۔ ہم ان دو طاقتور قوتوں کے درمیان ہیں۔ ماخذ میں ایک جگہ نیکی کو آپ کا اپنا شعور کہا گیا ہے۔ اس پوری گفتگو کی روشنی میں یہ کیسا شعور ہے؟ کیا یہ صرف میری اپنی سوچ ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسا شعور ہے جس کی پرورش نسلوں کے ایمان سے ہو رہی ہے۔ یہ صرف ہماری ذاتی بیداری نہیں ہے، اس میں ہمارے بزرگوں کی دعاؤں، ان کی نیکیوں، ان کا اثر بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی شعور ہے جو ہمیں وراثت میں ملتا ہے۔ جی، اور جب ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اس شعور سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں آزمائشوں اور تکالیف کے ذریعے اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ان دونوں قوتوں، بیرونی ماحول کی کشش اور اندرونی روحانی ورثے کی پکار سے بے وقت فائدہ اٹھائیں۔ بالکل۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ ایک عظیم روحانی سلسلے کی کڑیاں۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر ہمارے بزرگوں کی نیکیاں آج ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں تو ہمارے آج کے اعمال بھی ہماری آنے والی نسلوں کے روحانی مستقبل پر اثر انداز ہوں گے۔ ہم صرف وصول کنندہ نہیں ہیں، ہم منتقل کرنے والے بھی ہیں۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی نیکی کی پروڈکشن ہے۔ اگر ہم اس بات کو ایک لمحے کے لیے مان لیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آج کے اعمال، ہمارے فیصلے اور ہماری نیکیاں ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح کی روحانی بنیاد یا کیسی روحانی پکار تخلیق کر رہی ہیں۔